باب الصید، شکار کا بیان۔ ایک ذبح اختیاری ہے اور ایک ذبح غیر اختیاری ہے۔ شکار میں غیر اختیاری ذبح ہے، جیسے کوئی جنگل چلا جائے اور اس کو ہرن یا کوئی ایسا جانور جو حلال ہو شریعت میں وہ نظر آئے، تو ایسی صورت میں یہ حکم دیا گیا کہ وہ تیر پر یا نیزے پر جو بھی جس کے ذریعے بھی وہ شکار پر وار کرنا چاہتا ہے، شکار کرنا چاہتا ہے جس جانور کا، وہ شکاری کتے کو بھی اگر چھوڑنا چاہے تو بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر چھوڑے۔ اسی طرح تیر چلاتے وقت بھی بسم اللہ واللہ اکبر کہے۔ اگر کوئی ذبح کرتے وقت بسم اللہ واللہ اکبر کہنا بھول جائے تو اس کا جانور بھی حلال ہو جاتا ہے۔ البتہ اگر کوئی عمدن جانتے بوجھتے بسم اللہ واللہ اکبر نہ کہے اور جانور ذبح کر دے تو وہ جانور حرام ہے، اس کو نہیں کھایا جا سکتا۔ حدیث نمبر 402، حدثني زید بن علی عن ابیہ عن جدیہ عن علی رضی اللہ عنہم قال اتی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راع بارنب مشویۃ قال فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حیث اتاہ اہدیۃ ام صدقۃ فقال یا رسول اللہ بل ہدیۃ فادناها الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فنظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیہا فرآ فی حیاہا دما قال رضی اللہ عنہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للقوم اما ترون ما ارى قالوا بلا یا رسول اللہ اثر دم فقال صلی اللہ علیہ وسلم دونکم فقال القوم انأکل یا رسول اللہ قال نعم وانما ترکها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعافة قال رضی اللہ عنہ فاکل القوم قال فقال الراعی یا رسول اللہ ما ترى في اکل الضب قال فقال صلی اللہ علیہ وسلم لا نأکل ولا نطعم ما لا نأکل قال یا رسول اللہ فإنی ارعى غنم اہلی فتكون العارضة اخاف ان تفوتنی بنفسها ولیست معی مدیۃ افاذبح بسنی قال لا قال فبظفری قال لا قال فبعظم قال لا قال فبعود قال لا قال فبما یا رسول اللہ قال بالمروۃ والحجرین تضرب احدهما على الاخرى فإن فری فکل وإن لم یفری فلا تأکل فقال الراعی یا رسول اللہ انی ارمی بالسہم فاسمی وانمی فقال ما اسمیت فکل وما انمیت فلا تأکل۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک چرواہا، بکریوں کو چرانے والا ایک چرواہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہ خرگوش لے کر حاضر ہوا، ایک بھنا ہوا خرگوش لے کر آپ کی خدمت میں پہنچا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چرواہے سے پوچھا جب وہ آپ کے پاس آیا، کیا یہ تحفہ ہے یا صدقہ ہے، یعنی گفٹ ہے یا پھر صدقہ ہے؟ تو اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہدیہ ہے، یعنی تحفہ ہے، یہ صدقہ نہیں ہے۔ تو اس نے بھنے ہوئے خرگوش کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کیا تناول کرنے کے لیے، کھانے کے لیے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا تو آپ کو اس کے گوشت میں خون نظر آیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ سے، کیا تم اس چیز کو دیکھ رہے ہو جو میں دیکھ رہا ہوں؟ یعنی یہ خرگوش کے گوشت میں، بھنے ہوئے گوشت میں بھی خون نظر آ رہا ہے، مجھے ہی نظر آ رہا ہے یا تم کو بھی نظر آ رہا ہے؟ تو لوگوں نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خون کا نشان ہم کو بھی نظر آ رہا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنے آگے کر لو، میرے سامنے سے یہ بھنا ہوا خرگوش ہٹاؤ اور تم کھا لو۔ حاضرین نے عرض کیا، یعنی صحابہ اکرام نے عرض کیا کیا ہم اسے کھا لیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں۔ البتہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھنے ہوئے خرگوش کا، اپنے اس خرگوش کا گوشت اس لیے تناول نہیں فرمایا کہ آپ نے اسے ناپسند کرتے ہوئے ترک کر دیا تھا، یعنی آپ کی طبیعت میں اتنی نفاست تھی کہ آپ نے اس کے گوشت کے کھانے کو پسند نہیں فرمایا۔ راوی بیان کرتے ہیں پھر لوگوں نے اسے آپ کی اجازت دینے کی وجہ سے تناول کیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں اس چرواہے نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی گھوڑ پوڑ کے کھانے کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں، گھوڑ پوڑ کھانا جائز ہے یا نہیں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اسے نہیں کھاتے، اور جو چیز ہم نہیں کھاتے ہم وہ کسی دوسروں کو کھلاتے بھی نہیں ہیں۔ یعنی شریعت میں جو چیز کھانا حرام ہے، جب کھانا حرام ہے تو اس کا کھلانا بھی حرام ہے، لہذا گھوڑ پھوڑ کا کھانا حرام ہے اور اس کا کھلانا بھی حرام ہے۔ اس نے عرض کیا اس چرواہے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے مالکوں کی بکریاں چراتا ہوں،
اچانک کبھی کوئی ایسی صورتحال پیش آ جاتی ہے تو مجھے یہ اندیشہ ہوتا ہے کہ بکری مر جائے گی۔ ریوڑ ہوتا ہے بکریوں کا، کبھی کوئی بکری بیمار ہو جاتی ہے یا کچھ ایسی صورتحال پیش آ جاتی ہے کہ اگر فوراً ذبح نہ کیا جائے تو وہ بکری یا بکرا جو بھی جانور ہے وہ مر جا سکتا ہے، اور میرے پاس کوئی چھری بھی نہیں ہوتی اس وقت اس کو ذبح کرنے کے لیے، تو ایسی صورت میں کیا میں اس جانور کو اپنے دانتوں کے ذریعے ذبح کر سکتا ہوں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ پھر اس نے عرض کیا کہ میں ناخنوں کے ذریعے ایسا کر سکتا ہوں؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ پھر انہوں نے عرض کیا کیا ہڈی کے ذریعے ایسی مجبوری کی صورت میں جانور کو ذبح کیا جا سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا نہیں۔ پھر انہوں نے عرض کیا کہ پھر میں کس چیز کے ذریعے ذبح کروں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آپ نے فرمایا پتھر کے ذریعے، دھاری دار اگر پتھر ہو، نوکیلا پتھر ہو، تو تم دو پتھروں میں سے ایک کو دوسرے کے اوپر لگاؤ، یعنی جیسے چھروں کو تیز کیا جاتا ہے چاقوؤں کو، ایسے ہی ایک پتھر کو دوسرے پتھر پر رگڑ کر اس کو تیز کرو، ایک دوسرے کے اوپر لگاؤ۔ اگر وہ جانور کی گردن کو کاٹ دے تو ٹھیک ہے، اس پتھر کے ذریعے وزن سے نہ دبے گلا جانور کا بلکہ اس کے نوکیلے پن سے جانور کا گلا کٹ جائے تو ٹھیک ہے، وہ ذبح ہو گیا شرعی، تم اس کو کھا سکتے ہو۔ اگر نہیں کاٹا پتھر کے کاٹنے سے نہیں کٹا بلکہ پتھر رکھنے سے یا پتھر کے دباؤ سے اس کا گلا دب کر مر جائے تو پھر تم اس کو نہ کھاؤ۔ اس چرواہے نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنا تیر پھینکتا ہوں، یعنی میں تیر چلاتا ہوں تو وہ نشانے پر لگ بھی جاتا ہے اور کبھی نشانہ خطا بھی کر جاتا ہے، یعنی میں جب تیر چلاتا ہوں شکار کرنے کے لیے جانور کا تو کبھی ٹھیک نشانے پر لگتا ہے تیر اور کبھی نشانہ خطا ہو جاتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو تیر نشانے پر لگ جائے تم اسے کھا لو اور جو خطا ہو جائے اسے نہ کھاؤ، یعنی تیر لگنے کے بعد اگر وہ جانور مر جائے اور تم نے بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر تیر چلایا تھا تو اب اس جانور کو تم کھا سکتے ہو، وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ البتہ اگر کسی جانور کو تم نشانہ بنا کر تیر چلاؤ اور وہ تیر جانور کو نہ لگے اور وہ جانور آگے جا کر تم کو مردہ ملے تو اس کو مت کھاؤ، کیونکہ وہاں پر ایک احتمال پیدا ہو گیا ہے کہ وہ جانور تیر تو نہیں لگا اس کو لیکن وہ بلندی سے گرنے کی وجہ سے یا اس کو کچھ اور چوٹ لگنے کی وجہ سے وہ مر گیا ہو۔ حدیث نمبر 403 قال ابو خالد رحمہ اللہ فسر لنا زید بن علی رضی اللہ عنہم الاسماء ما کان بعینک والانماء ما ینأى عنک ای ما غاب عنک قال فلعل غیر سہمک اعان علی قتلہ۔ ابو خالد واسطی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں امام زید نے ہمارے سامنے اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ اسما کیا ہے اور انما کیا ہے۔ اسما اسے کہتے ہیں جو تمہاری نگاہوں کے سامنے ہو، جب تم نے بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر تیر چلایا اور تمہاری نگاہوں کے سامنے جانور کو وہ تیر لگے اور وہ جانور مر جائے تو اس جانور کو کھا لو۔ البتہ انما کسے کہتے ہیں جو تمہاری نگاہوں سے دور ہو جائے، اوجھل ہو جائے، یعنی تم سے غائب ہو جائے۔ وہ اس لیے جو جانور تیر لگنے کے بعد غائب ہو جائے اور اس کے اندر حیات باقی ہو اور وہ آگے جا کر مر جائے، تمہاری نظروں سے دور ہو جائے تو جانور کو نہ کھاؤ۔ کیوں؟ ممکن ہے، ہو سکتا ہے کہ تمہارے تیر کے بجائے کسی اور کے تیر نے اسے قتل کیا ہو اور وہ تیر چلانے والا بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کر تیر نہ چلایا ہو یا وہ تیر چلانے والا کوئی غیر مسلم ہو، اسی لیے وہاں ایک احتمال پیدا ہو گیا، شک و شبہ آنے کی وجہ سے اس سے احتیاط برتو۔ باب